یسوع ناصری کے بابرکت اور خوبصورت نام میں تمام مومنین کی سلامتی ہو، آمین۔ ابھی ہم نے سنا، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ اس آیت مقدسہ کی جو سمپل اس کی تشریح ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ گناہ سے بھرا جو شخص ہے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کی زندگی کے اندر سن پایا جاتا ہے، گناہ پایا جاتا ہے، بائبل کہتی ہے، مسیح کا کلام کہتے ہیں، وہ شخص خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ کس کس کو پتہ ہے کہ خدا کی بادشاہی آنے والی ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ خدا کی بادشاہی آنے والی؟ جی اچھی پتہ ہے، خدا کی بادشاہی آنے والی ہے، یسوع آنے والا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یسوع بادشاہ بہت جلد آنے والے ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ تک مسیحا کی بادشاہی رہے گی۔ ابھی تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، ملکوں کے وزیر اعظم، بادشاہ، حکمران بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، اب بھی ہے کہ آسمانوں پر، زمین پر مسیح کا راج ہے، لیکن تو بھی دنیا کے اندر سلطنتیں قائم ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ صرف مسیحا کی بادشاہی ہوگی، اور اس بادشاہت میں، اس بادشاہت کا حصہ صرف وہ شخص بنے گا جو پاک ہے، جس کے اندر گناہ نہیں۔ جس شخص کی زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے، یاد رکھیے وہ شخص مسیح کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ ہر روز آپ اور میں، ہم چرچ میں آتے ہیں ڈیلی، تھینکس لارڈ کہ ہر روز خدا ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیتا ہے، ڈیلی، ہر روز ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، جھکتے ہیں، اور اس کے قدموں میں آ کر ہم بے شمار برکتوں کو پاتے ہیں، ہر روز۔ اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، جس نے اپنی زندگی میں جیزس کو لے لیا ہے، صرف ابدی زندگی میں، بادشاہت میں وہی شخص شامل ہوگا۔ بائبل میں لکھا ہے، یہ باتیں جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، یہ پاسٹر آفتاب کی باتیں نہیں ہیں، یہ جو کلام کی تشریح ہم سن رہے ہیں، یہ پاک یسوع کے پاک منہ کی پاک باتیں کہ گناہ سے لکھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے، جب میں پڑھ رہا تھا تو میں ان الفاظوں پر غور کر رہا تھا کہ پالوس رسول کرنتس کے اندر جو پالوس رسول نے پاک روح کی رہنمائی سے کلیسیا قائم کی، اس کلیسیا کو فرسٹ لیٹر، پہلا خط، پہلا میسج لکھتے ہیں، اور اس خط میں ان مسیحوں کو جنہوں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، ان مسیحوں کو پال کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ اس کا مطلب ہے پال انہیں نصیحت کر رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ کوئی شخص کتنا مرسی پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے بہت اسٹرگل کی جسمانی طور پر، اس کے پاس ڈگریوں کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن اگر اس کی زندگی میں یسوع نہیں تو وہ یسوع کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ ہماری جو روحانی ماں ہے، ماما جی موسٹلی یہ الفاظ بولتے ہیں کہ جو شخص بدن کی حالت میں مسیح کے ساتھ چلتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ شخص سیدھا مسیح کے پاس جاتا ہے، لیکن جو شخص باڈی کے اندر رہتے ہوئے بدنی طور پر یسوع کے ساتھ نہیں چلتا، مرنے کے بعد بھی وہ شخص یسوع کے پاس نہیں جاتا، پھر وہ یہاں پر بھٹکتا رہتا ہے، کدی کسی نے چمبڑتا ہے، کدی کسی نے چمبڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، وہ میں نے پھپھی چمبڑی، وہ میں نے ماسی نظر آتی،
اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی روحیں یہاں پر بھٹکتی رہتی ہیں. پاک یسوع ہے اور پاک یسوع کے پاس وہی روح جائے گی جو باڈی کی حالت میں مسیح کے ساتھ چلتی تھی، مسیح کی حضوری میں آتی تھی، مسیح کا کلام پڑھتی تھی، مسیح کے ساتھ باتیں دعا کے تھرو کرتی تھی. وہی روح باڈی سے جب نکلتی ہے، بدن تو قبر میں چلے جاتا ہے، گور میں چلے جاتا ہے، لیکن روح ڈائریکٹ مسیحا کے پاس چلے جاتا ہے. جس طرح اس ڈاکو نے بڑے گناہ کیے تھے، میں بھی وہ بدکار ہو، اور لکھا گیا ہے کہ یسوع کو جب اس نے اپنا خداوند قبول کیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کا مطلب ہے جیسس گناہوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا. جیسے آپ یا میں، ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں خداوند کمزور ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے سن ہوا، ہاں میں مانتا ہوں. جس دن انسان ہارٹلی توبہ کرتے ہیں، اس دن، اسی لمحہ، اسی پل یسوع آپ کو اپنے لہو سے واش کرتا ہے، دھوتا ہے اور پاک کرتا ہے، بلیس جیزس کرتا ہے، اور یسوع آپ کو اپنا بنا لیتا ہے. میں ایک دن بتا رہا تھا کہ جس دن انسان یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اسی دن ہمارے ماتھے کے پر یسوع کے لہو کی کراس بن جاتی ہے، جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی لیکن یسوع نے نظر آتی ہے. کہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری کلیسیا ہے، یہ میری دلہن ہے، جنہیں لینے کے لیے جیزس آنے کو ہے. یسوع جلد آنے کو ہے، لیکن اپنے لوگوں کو لینے کے لیے چرچ میں آنا، اس کی حضوری میں وقت سپینڈ کرنا، یہ مبارک بات ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے، اس کی حضوری میں ہم ڈیلی آتے ہیں. کتنے آپ اور میں ہم مبارک ہیں کہ ہم ڈیلی اس کے قدموں میں آتے ہیں، ہر روز ہم ورشپ کرتے ہیں. جب سے یہ لینٹ سیزن سٹارٹ ہوا تو ہم ہر روز اس کے قدموں میں آتے ہیں، ہر روز ورشپ کرتے ہیں، ہر روز تالی بجاتے ہیں، ہر روز ہم یسوع کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ہر روز ہم کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اور جو شخص اس چیز کو سمجھتا ہے کہ مجھے خدا نے موقع دیا، میں اس کی حضوری میں جاتا ہوں اس سے برکت لینے، یقیناً جیزس اس شخص کو بلیس کرتا ہے. کل بھی میں بتا رہا تھا کہ جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ اپنی بائبل مقدس کو ضرور آپ اپنے ساتھ لے کر آیا کریں. اپنی بائبل کا میں لفظ اس لیے بولتا ہوں کیونکہ ایک ہماری سیلف بائبل ہوتی ہے جسے ہم ڈیلی، جس میں سے ہم سیلف اسٹڈی کرتے ہیں. ہر روز آپ کے پاس بائبل ہے. بائبل جن کے پاس ہے وہ ڈیلی جب آپ چرچ لے کر آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کی روٹین بن جائے گی. بائبل کو کھولنے کی، بائبل کو پڑھنے کی آپ کی عادت، آپ کا زندگی کا سٹائل بن جائے گا کہ ہر روز آپ نے ورڈ آف گاڈ کو ہر روز پڑھنا ہے، ہر روز بائبل کھولنی. یہ بائبل مقدس خزانوں سے بھری کتاب ہے. جو شخص ایمان سے اسے کھولتا ہے، پڑھتا ہے، وہ شخص کبھی غریب نہیں رہتا. ہاں، اس نے جب کلام کو پڑھنا شروع کیا شاید وہ غریب تھا، لیکن جب وہ اس میں کھو جاتا ہے پھر وہ شخص، وہ بندہ غریب نہیں رہتا. بہت مبارک یہ پاک کتاب ہے، اسے ڈیلی کھولا کرے، ڈیلی اسے پڑھا کرے. یہ وہ پاک کتاب ہے جو ہمیں پاک کرتی ہے، جو ہماری آئیز کو پاک کرتی ہے. بائبل مقدس ہمارے کانوں کو بھی پاک کرتی ہے. جب اس کے الفاظ ہمارے کانوں کے ذریعے ہماری باڈی میں جا رہے ہوتے ہیں، ہماری باڈی بھی پاک ہوتی ہے. کلام ہماری باڈی کو پاک کرتا ہے، نہ صرف ہماری اسپرٹ کو بلکہ ہماری سول کو، ہماری باڈی کو بھی کلام پاک کرتا ہے. اور یاد رکھیں، اگر آپ برکت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ضرور کلام کو اپنی زندگی میں لیا کریں. صرف ہم نے سننے کی حد تک نہیں رہنا کہ کلام ہو رہا ہے، کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. دنیا کے اندر ایسی ایول اسپرٹس ہیں، ایسی تاریکی قوتیں ہیں، ایسے ابلیسی موکل ہیں جو بائبل مقدس کو نہیں چاہتے کہ انسان کھولے، اور وہ بائبل مقدس کو کھولنے نہیں دیتے.
انسان کا دھیان، انسان کی سوچیں وہ کہیں اور لے جاتی ہے۔ آج کی بات ہے، ایک بھائی میرے پاس آیا اور وہ مجھے بتا رہا تھا، کہہ رہے تھے پاسٹر جی میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں چرچ میں آؤں، اور وہ بتا رہا تھا کہ پاس ہمارا گھر ہے، آواز بھی جاتی ہے گیتوں کی، لیکن مجھ سے آیا نہیں جاتا، مجھے آپ بتائیں کیا یہ پرابلم ہے؟ میں سوچتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے چرچ پہ جانا ہے، لیکن مجھ سے آیا نہیں جاتا۔ جو ہی میں چرچ آنے کا سوچتا ہوں، میرے خراٹیاں والی بڑی لمبی نیند آ جاتی، میں سو جانا۔ اور تھینکس گاڈ کہ آپ اور میں ہم نہیں سوتے، خدا ہمیں قوت دیتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہم نے ان بیٹوں بیٹیوں کے لیے بھی پریئرز کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، خداوند تو نے بھی لے کر، ان کے دل میں وش ہے، ان کے دل میں حسرت ہے، لگاؤ ہے، تڑپ ہے۔ پاک خدا ان کے رستوں کو ہموار کر، اور آپ اور میں جو ہم آ رہے ہیں خدا کی حضوری میں، ہم نے ڈیلی شکر گزاری کرنی ہے۔ تھینک یو جیسس، تو ہمیں اپنے قدموں میں آنے کا فضل دیتا ہے۔ یہ جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اسے کبھی لائٹ نہ لیں۔ ابلیسی تصویریں نہیں چاہتی کہ آپ چرچ آئیں، آپ پریئر کریں، آپ دعا کروائیں، ابلیس نہیں چاہتا۔ کچھ دیکھیں، ہمارے اندر خدا نے صرف ایک دم پھونکا، ایک روح رکھا، ہمارے اندر 2 4 5 6 روح نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہے جدھر 5 روح ہو، ایک ایک دم خدا نے ہمارے اندر پھونکا، لیکن اس روح کے ساتھ جو ہمارے اندر خدا نے رکھا، اس کے ساتھ جب نیگیٹو رشتے ابلیس سے بن جاتے ہیں، پھر کئی اور نیگیٹو تاریکی کی بری روحیں ہمارے روح کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، پھر ہمارے روح کے اوپر وہ گالی باز آتی ہے، پھر وہ ہمارے روح کے اوپر حکومت کرتی ہے، پھر وہ ہمیں مسیح سے دور لے جاتی ہے، پھر وہی شیطانی ارواح ہمیں کلام سے دور لے جاتی ہے، پھر وہی شیطانی ارواح جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ کئی مہینے سالوں چرچ تو غائب کر دیں گے۔ آپ نوٹ کریں، 2024 گزر چکا، اس سال جو پچھلا سال گزر چکا ہے، آپ نے کتنی دفعہ سال میں بائبل کو کھولا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر کسی دن آپ نے یہ غور کرنا ہے، کتنی سال میں کتنے دن آپ نے دعا کی، کنیاں راتاں دعا کی تھی، کتنے دن آپ نے دعا میں گزارے؟ جب ہم سوچتے نہیں ہیں، جب ہم غور نہیں کرتے، تو ہماری زندگی میں چینج نہیں آتا۔ 2025 خدا نے خوبصورت ہمیں سال دیا، اور اس سال کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ عبرانی کے اندر جب ہم 2025 کا جو عدد ہے، اس کا آگے جا کر جب ہم مفہوم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے بابرکت، بابرکت۔ یہ سال جو ہے یہ بابرکت ہے، برکتوں کو اکٹھا کرنے والا سال ہے۔ ہم نے برکتوں کو اکٹھی تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہم اس کے قدموں میں ڈیلی آئیں گے۔ بادشاہ دے قدمات سے اسے ڈیلی آوانگے، اور ہم برکتوں کو اکٹھے کرتے جائیں گے۔ خدا آپ کے سارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ یاد رکھیں، آپ کے تمام بگڑے کام مسیحا ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتی ہیں۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، اور ہم ایک پریئر کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ سارے اپنی اپنی آنکھیں بند کر دیں اور ہم دعا کریں گے۔